نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شریعت کے احکام کی اصل بنیاد تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، اور یہی فلسفہ اور حکمت روزہ میں بھی ہے۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ اللہ کو حکم پورا کرنے میں جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، وہاں ساتھ ساتھ بے شمار دوسرے دنیاوی اور آخروی فوائد اور حکمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، جن کا صحیح طرح سے ہم لوگ احاطہ و شمار و کیلکولیشن نہیں کر سکتے، مگر کچھ حکمتیں شریعت کی بے پناہ مہربانیوں کی وجہ سے بندوں کو اعمال کی طرف راغب کرنے کے لیے بتلا دی جاتی ہیں، اور کچھ حکمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر روزے کی کچھ حکمتیں بھی ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح روزہ رکھنے اور روزے کے جو فرائض و شرائط ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بڑی پہچان اور نشانی ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی کی محبت میں مست اور سرشار ہو کر کھانا پینا اور میاں بیوی والی خصوصی تعلقات چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح روزے دار اللہ جل شانہ کی محبت میں گم ہو کر اسی حالت کا اظہار اور ترجمانی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے غیر اللہ کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ روزہ دار کی نفسانی خواہشات کمزور اور سست ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزے سے انسان میں اللہ کا خوف و خشیت اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے روحانی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں مادی تقاضے کمزور اور روحانیت میں ترقی ہوتی ہے۔ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کی قدر کرنے کا جذبہ اور توفیق حاصل ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے اپنی عاجزی، مسکینت اور اپنی محتاج ہونے کا خیال ترقی پکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور قدرت و بے نیازی پر نظر جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان ہمدردی اور مسکینوں پر رحم اور ان کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جانوروں اور حیوانوں کی خصلتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، اور اشرف المخلوقات کی صفات حاصل ہوتی ہیں۔ روزہ رکھ کر فرشتوں کی مشابہت اور ان کے قرب کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ جسمانی بیماریوں، خاص کر معدے کے امراض اور بلغمی بیماریوں کے لیے روزہ بے حد مفید ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی بصیرت کھلتی ہے، اور وہ دور اندیشی و باریک بینی کا خیال ترقی پکڑتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی مخلوق و مصنوعات کے حقائق اور ان کے راز بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزے کے ذریعے بری اور غلط عادات مثلاً سگریٹ نوشی، منشیات وغیرہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر رمضان کا روزہ اسلامی برادری میں مساوات کا سبب بنتا ہے، کیونکہ امیر اور غریب باوجود ایک دوسرے سے مال و دولت میں کم زیادہ ہونے کی روزہ ہمیں ایک ساتھ مل کر ایک ہی وقت میں کھانے پینے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مساوی ہو جاتے ہیں، اور مال و دولت کا عارضی امتیاز درمیان میں حامل نہیں ہوتا۔ روزہ دار کو ایک ایسا ایمانی جوہر اور ایسی توانائی حاصل ہوتی ہے جو انفرادی اور اجتماعی معاشرے کی اصلاح کا سبب بنتی ہے، کیونکہ روزہ دار کے دل میں کسی کی حق تلفی، عداوت، بغض و دشمنی، بے حیائی، غیبت اور چغل خوری وغیرہ کے خیالات کم پیدا ہو جاتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے بنی نوع انسان میں صبر و تحمل کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اور بے صبری سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے روزے کے دینوی اور آخروی فائدے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ یہ حکمتیں
جان کر ہم روزے کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کو سعادت جان کر ہم پورے کے پورے روزے رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ اللہ ہم سے جو بھول ہوئی بقایا 11 مہینوں میں وہ ہماری معاف فرما دے، اور ہمیں جس طرح تو نے رمضان میں اپنا قرب حاصل فرمایا اس طرح باقی کے مہینوں میں بھی اپنا قرب نصیب فرما، اور ہمیں شیطان و انسان کے شر سے محفوظ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔